قابل احترام بھائی اور بزرگوں، حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ العلماء مصابیح فی الارض، علماء روئے زمین پر روشن چراغ کی طرح ہے۔ ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ علماء کے سپرد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی انہی کے ذریعے خلق خدا کو علم و عمل کی رعنائیاں اور دین متین پر عمل کا جذبہ عنایت فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ہم علماء، دین کے خدام، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے والے لوگوں کا ادب و احترام کریں، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کریں، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انہیں کلمہ خیر کے ساتھ یاد کریں۔ امام طحاوی بہت بڑے عالم اور فقیہ گزرے، حنفی فقہا میں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علماء، ائمہ اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل نظر ہیں، لا یذکرون الا بالجمیل، ان کا تذکرہ ہمیشہ کلمہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص علماء کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو ان کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے اور برے الفاظ میں ان کو یاد کرتا ہے وہ شخص راستے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی گمراہ انسان ہے۔ علماء کو چراغ سے، روشن چراغ سے تشبیہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بھی بتا دی کہ جس طرح چراغ اپنے آپ کو جلاتا ہے اور دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح علماء خود مشقت جھیل کر امت کی رہنمائی کرتے ہیں، خود پریشانیاں جھیل کر دوسروں کی راحت کا انتظام کرتے ہیں۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو۔ وہ علماء جن کو قرآن کی زبان میں علماء ربانیین کہا جا سکتا ہے، وہ ایسے ہیں کہ جب تک وہ جیتے رہتے ہیں ان کی زندگی نافع خلائق ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی یاد اور ان کی محبت کے نقوش دلوں میں تازہ رہتے ہیں۔ ایسے ہی علماء ربانیین میں ہمارے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا عبدالباری صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اس محراب و منبر سے تقریر کرنے کا یہ میرا پہلا موقع نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کر میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ تقریر کی ہے، واعظ و نصیحت کی باتیں کہی ہیں، لیکن آج مجھے اس کمی کا احساس ہے کہ آپ سب تو اپنی جگہ ہیں، لیکن مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کے مکین ہو گئے۔ وہ یہیں بیٹھ کر ہمیشہ تقریر سنا کرتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے۔ جمعہ کو نماز پڑھا کر میں فارغ ہوتا اور رخصت ہوتا تو وہ بڑی محبت و شفقت سے رخصت کیا کرتے تھے، دعاؤں کے تحفے اور نذرانے دے کر۔ جانے والے چلے جاتے ہیں مگر ان کی یادوں کے نقوش باقی رہتے ہیں۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس سے خوشبو، تیری یادوں کا گلشن مہکتا ہی رہے گا۔ قرآن میں کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو بس اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جن میں علم ہوتا ہے۔ علم اور خشیت کا جوڑ ہے۔ جو صحیح عالم ہوگا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اللہ کی خشیت ہوگی۔ مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خشیت کی دولت سے مالا مال تھے،
قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے، تقریر سن رہے ہیں کوئی نصیحت بھرا واقعہ آیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ آنکھوں سے بہنے والا گرم پانی دل کی حرارت اور خشیت کا پتہ دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیسی محبت ہے، خدا تعالیٰ کی کیسی خشیت ہے۔ علماء کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، عبادت میں، مجاہدات میں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں وہ کمال مشقت برداشت کرتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علی ابن فضیل کہتے ہیں کہ میں حرم مکی میں تھا، طواف کرنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ہیں۔ میں نے طواف کا ایک چکر مکمل کیا، یعنی 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے، اس کے بعد پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ اس وقت بھی سجدے میں تھے۔ میں نے دوسرا طواف شروع کیا، جب وہ بھی مکمل ہوا میں نے پلٹ کر دیکھا تو ابھی ان کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسی حالت میں اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ خشیت کی دولت اللہ کے ہاں بڑا اجر دلانے والی ہے۔ حدیث پاک میں ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک بیان ہوا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، خدا کی خشیت کی وجہ سے رونے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ تو علماء میں خشیت ہوتی ہے، علم اور خشیت کا جوڑ ہے۔ علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، علم و معرفت کا کتنا اونچا مقام ان کو حاصل تھا۔ اذان سنتے تھے خوف سے لرزنے لگ جاتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اذان سنتے ہیں، ہم پر تو یہ اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اتدرون بین یدی من ساقف، جانتے ہو کہ مجھے کس کے دربار میں حاضری دینی ہے؟ یہ اذان کی جو آواز آئی ہے، یہ جو ندا لگائی گئی ہے، یہ کس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہے جانتے ہو؟ خدا کی خشیت تھی، اس لیے یہ دل پر اثر ہوتا تھا کہ اذان کی آواز سنائی دی ہے، اب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانا ہے، خوف سے لرزنے لگ جاتے تھے۔ حاتم اصم ہے، نماز پڑھتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ستون کھڑا ہوا ہے، ایسی خشیت کی خشوع کی نماز تھی۔ کسی نے پوچھا آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، خانہ کعبہ کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں، جنت کو دائیں طرف محسوس کرتا ہوں، جہنم کو بائیں طرف، یہ خیال کرتا ہوں کہ میرے پیر پل صراط پر ہیں اور ملک الموت میرے سر پر کھڑا ہوا ہے، اور یقین کرتا ہوں کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد کسی نماز کا موقع نہیں ملے گا۔ اکبر تکبیرا بتحقیق، دل سے اللہ اکبر کہتا ہوں، رکوع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، سجدہ کرتا ہوں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، قعدے میں بیٹھتا ہوں تو یہ خیال کر کے کہ میری رب العالمین کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، پھر جب سلام پھیرتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی یا رد کر دی گئی، نماز قبول ہوئی یا رد کر دی گئی۔ اتنی بہترین نماز پڑھنے کے بعد دل میں یہ خشیت ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز مقبول ہوئی یا مردود کر دی گئی۔ تو علم اور خشیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص عالم ربانی ہوگا
اس کا دل اللہ کی محبت اور اس کی خشیت سے آباد ہوگا. اور جو ایسا عالم ہو کہ جس کے پاس سند تو ہے فضیلت کی، عالمیت کی، لیکن اس کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز نہیں ہے، طاعات کا اہتمام نہیں ہے، معاصی اور منہیات سے، گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں ہے، تو اس کے پاس جامع ازہر کی بھی سند ہو تو وہ خدا کی نگاہ میں عالم نہیں ہے. عالم دین تو وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر جمنے والا ہو، اور اسی عالم دین کا خدا کے ہاں مقام ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. قرآن کہہ رہا ہے خدا نے گواہی دی، اس کے فرشتوں نے گواہی دی، اور علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قدر و عظمت کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے علماء کی عزت نہ کرے، وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے. عالم دین کی عزت و احترام، اس کی توقیر، اس کا اکرام ضروری قرار دیا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں خشیت تھی. جانا سب کو ہے، ہم آپ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہماری آپ کی بھی واپسی ہے. آج نہیں تو کل رخصت ہونا ہے، کل نہیں تو پرسوں رخصت ہونا ہے. یا صاحبی لا تقترب بالتنعم فإن المال ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. عربی شاعر کہتا ہے دنیا کی آرائش زیبائش سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی رونق و زینت سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ ساری نعمتیں مٹ جانے والی ہیں اور مال بھی ختم ہو جانے والا ہے. جس مال پر تم نازا ہو، جس اولاد کی کثرت پر تم فخر کرتے ہو، جو اونچے اونچے مکانات بنا کر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں موت کے شکنجے سے بچا پائیں گے، جن سواریوں میں تم چلتے ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی ذات پر فخر و غرور کرتے ہو، یاد رکھو کہ یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات میں جو کچھ ہے وہ مٹ جانے کے لیے ہے اور باقی رہنے والی ذات بس اللہ کی ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو جو نعمتیں لذتیں ہیں وہ سب مٹ جائیں گی، باقی رہے گا تو اللہ، باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً. اور جب تم اپنے کندھے پر کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان تک لاؤ تو یہ یقین کرو کہ آج تم اٹھا کر لائے ہو، کل تم خود اٹھانے والے ہوگے، کل تم کو لوگ اٹھا کر لے کر آئیں گے، تم اٹھائے جاؤ گے، لوگ تم کو قبرستان تک، آخری منزل تک پہنچا کر جائیں گے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخری انجام تو فنا ہے. انک میت وانہم میتون. اے پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور دنیا کے انسانوں کو بھی رخصت ہو جانا ہے. تو جانا تو سب کو ہے، لیکن اگر کوئی شخص اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر گیا تو وہ خوش نصیب ہے. مولانا عبد الباری صاحب کی خوش قسمتی میں، خوش نصیبی میں کیا شبہ. اسی مصلی پر کھڑے ہو کر انہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک نماز پڑھائی ہے. کتنی مرتبہ اسی مسجد میں انہوں نے کلام پاک کا ختم کیا ہے. اسی مسجد سے متصل مدرسے میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی ہیں. کسی ایک خانوادے نے ہمارے شہر کی کسی ایک مسجد میں اتنے لمبے عرصے تک امامت و خطابت کا فریضہ انجام نہیں دیا جتنا مولانا مرحوم کے خانوادے نے انجام دیا. ان کے دادا، پھر وہ، اس کے بعد اب ان کے صاحبزادے. ایک طویل عرصہ ہے خدمات کا. اللہ تعالیٰ ان سے تعدیر جاری رکھے اور اس میں برکت نصیب فرمائے. تو کتنے اعمال خیر کا سرمایہ لے کر وہ گئے.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1994 میں حج کے لیے گئے، حج سے واپس تشریف لائے، اسی مسجد میں خود مولانا نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا تھا، اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ والد صاحب تشریف لائے، مولانا ملنے کے لیے آئے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے صاف ستھرے دل کے وہ بھی مالک تھے، علماء کی کیا شان ہونی چاہیے، ملنے کے لیے آئے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے شہر کے جتنے شیخ الحدیث ہیں بشمول میرے، وہ سب اب حج کی سعادت سے سرفراز ہو چکے، بس آپ باقی رہ گئے۔ میں نے آپ کو یاد کر کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دے، اور مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ دعا آپ کے حق میں مقبول ہوگی۔ مولانا نے سنا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کہنے لگے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہیں، کوئی وسائل میرے پاس نہیں ہے۔ والد صاحب نے کہا میں نے دعا کی ہے اور یقین کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ ابھی اگلا سال آیا ہی تھا کہ اللہ نے ان کے لیے اسباب میسر فرمائے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ وہ سب سے پہلے بھاگتے دوڑتے میرے والد کی خدمت میں آئے، ابھی بھی وہ منظر میری نگاہ کے سامنے محسوس ہوتا ہے۔ سائیکل سے آئے تھے، سائیکل کھڑی نہیں کی، سائیکل گر گئی، لپک کر والد صاحب کے پاس آئے اور گلے سے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور کہا کہ آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگی تھی، خدا نے وہ میرے حق میں قبول فرمائی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اچھے اعمال کا کیسا ذخیرہ لے کر وہ خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں، آج اپنی قبر میں ان کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ مل رہا ہو۔ دنیا کے جو لوگ دنیا میں آج موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں، آنے والے وقت کو پیش نظر رکھیں۔ ہم بھی کسی دن دنیا سے رخصت ہوں گے، ہماری بھی آخرت کی تیاری ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو تب بھی ہم اس کو اس نیت سے انجام دے کہ یہ کل قیامت کے دن میرے کام آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہیں، کیسی شان و شوکت ان کو حاصل تھی۔ چلتے تھے تو ان کا تخت ہوا پر اڑتا تھا، جنات کی، انسانوں کی بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوتی تھی، پرندے ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے۔ اس شان کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، ہوا میں تخت ان کا اڑ رہا تھا، ایک عبادت گزار انسان نے دیکھا، کہنے لگا واہ واہ کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان نے سن لیا، کیسا خوبصورت جواب دیا، پلٹ کر کہنے لگے او عبادت گزار انسان سن، مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کا ثواب سلیمان کی سلطنت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تسبیح کا اجر باقی رہے گا، سلیمان کی سلطنت جاتی رہے گی، سلیمان کی بادشاہت مٹ جائے گی لیکن تسبیح کا اجر باقی رہے گا۔ پھر آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، مولانا محترم تو چلے گئے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت ایصال ثواب کریں، ان کی خدمات کو یاد رکھیں۔ اذکروا محاسن موتاکم، ہمارے آقا نے کہا جو دنیا سے چلے جائیں ان کی خوبیوں کو یاد رکھو، اور اسی کے ساتھ یہ سبق بھی ہم حاصل کریں کہ جو علماء موجود ہیں ہم ان کا ادب احترام کریں، ان سے استفادہ کریں، جو ہیں وہ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ بے قدری کا مزاج نہ بنائیے، احسان نہ شناسی کا مزاج نہ بنائیے، کیونکہ ہمارے شہر میں علماء بکثرت ہیں، اس لیے ہمارے ہاں احترام اور عزت کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے انسان ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت سے انہوں نے کچھ حدیثیں سنی تھی، استفادہ کیا تھا۔ حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول ہیں، ایک دن جنازے کی نماز پڑھانے آئے، کسی کا جنازہ انہوں نے پڑھایا، جنازے کے بعد ان کا خچر لایا گیا جس پر وہ سوار ہونے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، انہوں نے رکاب پکڑ لی جس پر پیر رکھ کر سوار ہوتے ہیں، اس کو پکڑ لیا کہ حضرت آئیں گے تو اس پر قدم رکھ کر پھر سوار ہوں۔ حضرت زید ابن ثابت نے دیکھا وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، کہنے لگے یبن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، خلی عنہ، رکاب چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کا بہت اونچا مرتبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ھاکذا یفعل بالعلماء والکبراء، بڑوں اور علماء کا ایسے ہی احترام کیا جاتا ہے۔
یہ احترام کیا حضرت زید ابن ثابت کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے. تو علماء کا احترام اکرام ہم پر لازم ہے. جو علماء کا احترام نہ کرے، ان سے بغض رکھے، اس کی عاقبت اچھی نہیں ہوگی. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خف علیہ الکفر. کوئی شخص کسی عالم سے بغیر عذر شرعی کے بغض رکھتا ہے تو اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کفر پر موت آئے گی. اللہ تعالی ہمیں علماء کی عزت و توقیر نصیب فرمائے اور حضرت مولانا عبد الباری صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.